اس خبر سے متعلق مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث مجموعی طور پر 9,500 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ ریسکیو ورکرز تیسرے روز بھی ملبے تلے دبنے والوں تک پہنچنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں تو اب تک ترکی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,957، جبکہ شام میں مرنے والوں کی تعداد 2,547 ہو چکی ہے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب سے 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی کی داستان رقم کی ہے، تب سے مسلسل 2 دن اور 2 راتوں سے سخت جما دینے والی سردی کے باوجود غیر منظم ریسکیو ورکرز کی ایک فوج ان کھنڈرات میں دبنے والوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتائیں کہ امدادی کارروائیاں بھی سست روی کا شکار ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ترکی اور شام کے لیے بین الاقوامی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ، چین اور خلیجی ریاستوں سمیت درجنوں ممالک نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ سرچ ٹیموں کے ساتھ ساتھ امدادی سامان بھی فضائی راستے سے پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھی امدادی سامان کی پہلی کھیپ شام روانہ کر دی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے امدادی سامان کی پہلی کھیپ شام کے دارالحکومت دمشق روانہ کر دی۔ امدادی سامان میں 260 خیمے اور 2,600 کمبل شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ روز میڈیکل ٹیم بھی شام بھیجی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر زلزلے سے 2,30,00,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں اور ممالک پر یہ زور دیا ہے کہ وہ آفت زدہ علاقے میں فوری مدد کریں۔ اس خبر سے متعلق مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی اور شام میں زلزلے کے باعث مجموعی طور پر 9,500 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ ریسکیو ورکرز تیسرے روز بھی ملبے تلے دبنے والوں تک پہنچنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کی اگر ہم بات کریں تو اب تک ترکی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,957، جبکہ شام میں مرنے والوں کی تعداد 2,547 ہو چکی ہے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب سے 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی کی داستان رقم کی ہے، تب سے مسلسل 2 دن اور 2 راتوں سے سخت جما دینے والی سردی کے باوجود غیر منظم ریسکیو ورکرز کی ایک فوج ان کھنڈرات میں دبنے والوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ